جتنی خدمت بابا جی کی کر رہے ہو نا اس کا حق 3 گنا ماما جی کا ہے. ریڈی ہو جاؤ. وہ کیوں بابا جی؟ لگتا ہے کہ اس کو اپنی فکر پڑ گئی. ایسے اس لیے کہ ماں کا جو بچوں کی پرورش میں کردار ہوتا ہے وہ باپ سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی بابا جی برابر کیوں نہیں ہے؟ بیٹا ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کو ایک اپنا مقام دیا ہوا ہے, رتبہ دیا ہوا ہے. اب مثال کے طور پر آپ پر آپ کی ماما کا 3 گنا حق ہے, بابا کا 1 گنا, اور اسی آپ کی ماما کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے یا شوہر کا ان پر کیا حق ہے وہ بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی شوہر کو کرتی. تو آپ خود ہی دیکھ لو آپ کے لیے کیا مقام ہے اور میرا اسی ماں جس کا آپ پر 3 گنا حق ہے کیا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کو ایک اپنا مقام دیا ہوا ہے اپنی جگہ پر. ایک وقت کے بعد جب وہ بندہ اس رشتے میں آتا ہے تو اس کو اتنا مقام مل جاتا ہے. جب عورت ماں ہوتی ہے اس کا مقام مختلف ہوتا ہے, جب ماں سے پہلے اس کا مقام مختلف ہوتا ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے. لیکن بابا جی سجدہ تو صرف اللہ پہ جائز ہے, تو شوہر پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ صرف جو رشتے کے رتبے کو بتانے کے لیے مثال دی گئی ہے, ورنہ یقینی طور پر ایسا ہی ہے, اللہ کا ہی ہے. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اور کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رتبہ اس لیے دیا ہے کہ مرد گھر کی دیوار اور چھت کی طرح ہوتا ہے. اس نے بہت سارے مسئلے مسائل روک کے رکھے ہوتے ہیں. وہ کوشش کرتا ہے میرے گھر کو سکون رہے, تو اس وجہ سے پوری جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے. چلو مثال کے طور پر آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ جس گھر میں رہتے ہیں ہم لوگ, اس کا آپ کو پتا ہم کرایہ کتنا دیتے ہیں؟ نہیں. اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے اسکول کی فی کتنی ہے؟ نہیں بابا جی. اچھا ہمارے گھر کی بجلی کا بل کتنا آتا ہے پتا آپ کو؟ نہیں. یہ آپ کی ماما کو بھی نہیں پتا ہوگا. اور ہمارا جو انٹرنیٹ ہم یوز کرتے ہیں یا باقی چیزیں یوز کرتے ہیں ان کا کتنا بل آتا ہے پتا کچھ؟ نہیں. یہ بہت ساری چیزیں آپ کی ماما کو بھی پتا نہیں ہوں گی. تو یہ چیزیں مینج ہو رہی ہیں نا کئی سالوں سے, جی. خوبصورتی سے ہو رہی ہے نا. کبھی کسی نے آگے پوچھا تو نہیں آپ کو؟ نہیں. اس کو کہتے ہیں باپ.